أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ خوبصورت دعائیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم مسنون طریقے سے اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی بھی جگہ بھٹکنے یا جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ چھٹا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وقان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بری بات کے اعلان میں لوگوں کے پوشیدہ اور معاملات کو ظاہر کرنا، غیبت کرنا، یعنی کہ گالی گلوچ دینا سب داخل ہو جاتا ہے۔ اب بری بات میں لغو باتیں، یعنی کہ ایسی بات کہنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یا ایسی بات کہنا جو کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم کوئی بلائی علانیہ کر دیے یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یا مظلوم کا ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظلم کو برائی یعنی کہ بیان کر سکتا ہے، یہ ناجائز غیبت نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں کہ اگر ظلم کو ایک یہ کہ آپ ڈھنڈورا پیٹیں یا اس طریقے سے کر کے بہت زیادہ آپ پھیلا دیں کہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایک حد تک کہ اس کو آپ اپنے حاکم وقت کے سامنے یا ایسے جہاں پر آپ کے مسئلے کو کلیئر کیا جائے تو وہاں پر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ دونوں حکم موجود ہیں، لیکن اگر اس کو چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ کئی لوگ راہ نکال لیں۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین میں اور کفر میں منافقت ڈھونڈتے ہوئے کہ ہمیں کوئی اس کا بیچ کا رستہ مل جائے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول، اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک پر فرق نہ کرے تو ان قریب اللہ انہیں اس کی اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایمان سے ایک کتاب اتاریں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، یا ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا۔
پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ پہنچی، اس کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ہم نے یہ معاف کر دیا، ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ یعنی کہ جو ماننے والے نہیں ہوتے انہیں آپ کوئی بھی دلیل پیش کر دیں، جیسے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دی، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی انہوں نے بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، جبکہ انہوں نے یہاں تک مطالبہ کیا کہ اللہ سے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ایک جلوہ کوہ طور کو ریزہ ریزہ کر گیا، تو اس کے باوجود ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حدود نہ بڑھاؤ، اور ہم نے ان پر مضبوط عہد لیا۔ یہاں پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے سے مراد سر جھکا کر ادب سے داخل ہونا، اور اس سے مراد دروازے کے پاس نفل ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ بستی میں جو بستی داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، جس بستی میں، وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے یعنی کہ شہید کرنے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ ہی اسے سولی چڑھایا، بلکہ یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے ضرور اس کی طرف شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کے پیروی کرتے ہیں اور ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یعنی کہ یہاں پر عیسائیوں کی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب یعنی کہ سولی چڑھا دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں باقاعدہ طور پہ ایک تو تصدیق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی، یہاں پر تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ قرآن کی یہ آیات، قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کرتا ہے تو پھر کون سا سبب رہ جاتا ہے کہ اس بات کو مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ کے حکم سے انہی کی ہم شکل ایک یہودی کو ان کی جگہ پر صلیب چڑھا دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح آسمان دنیا پر بلا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وقان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت بڑے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس کے لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے تھے، کہ حالانکہ انہوں نے اسے منع کیا تھا، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے علم پختگی والے اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، بس نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم اجر دیں گے۔ یعنی کہ وہی جو اجر عظیم کا مستحق ہوگا جو کہ اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف
وہی نازل فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے ہیں، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ اللہ نے موسیٰ سے رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر یعنی کہ باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کسی بستی پر یا کسی قوم پر اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت کے سلسلے مکمل نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جب تک کہ اللہ نے تمام ان کے لیے ہدایت کے راستے مکمل کر دیے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کو جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعید۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی رستے کی ہدایت عطا فرمائے گا مگر جہنم کے رستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے کفر کر دیا، جنہوں نے ایمان نہ لا کر اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو ایسے لوگ ہی گمراہی میں مبتلا رہیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ تمام لوگوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تو جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ پر ایمان لانا شرط اول ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی معبود ہے، وہ پاک ہے اور اس کا نہ کوئی اولاد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے۔ اس آیت میں جو ہے اہل کتاب کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لغو باتیں مت کریں، یعنی کہ اس سے باز آ جائے، اللہ اور اللہ کا خدا کا بیٹا کہہ کر حد سے نہ بڑھے۔ یعنی کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ بہتان، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول، اور اس کا ایک کلمہ ہے بغیر باپ کے کلمہ، یعنی کہ کن سے پیدا ہوئے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت قرآن پاک میں موجود ہے کہ دونوں بن باپ کے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ نہ تو مسیح اللہ کا بیٹا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے، اور نہ مقرب فرشتے جو اللہ کے بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ اللہ کی نہ حمایت ہوگی اور نہ ہی ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یعنی کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی غضب کا جو شکار ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو،
تو وہ تکبر میں مطلب اب کفار میں تکبر کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اب وہ تکبر کی وجہ سے حالانکہ وہ حق کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایگو انا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور حق کو نہیں تسلیم کرتے۔ یہی ایک متکبر کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی ایسی بات جو کہ حق اور سچ اور اس کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی اس کو ماننے سے انکار کرے اور کہے کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، تو ایسا شخص یا ایسا انسان جو ہے وہ تکبر اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ ایسے شخص سے کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نور مبین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، ہم نے تمہاری طرف روشن نشانیاں نازل فرمائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مستقیم۔ تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جو انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ یعنی کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ کے احکامات ہیں جنہیں مضبوطی سے تھام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے ایسے رستے داخل کروائے گا جہاں پہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر جو چلتا ہے اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو فرما دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکے میں اس کی 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بہن بھائی ہوں جن میں سے مرد بھی ہو اور عورتیں بھی ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو آیات نازل ہوئی ہیں کلالہ سے متعلق آیات ہیں، یعنی کہ جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہو تو ان کی وراثت کی جو تقسیم ہے وہ کس طریقے سے کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو تم عہد پورا کیا کرو، تمہارے لیے جو پائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو، یعنی کہ جو عہد اللہ تعالیٰ سے کرے اس کو مکمل کرے۔ دوسرا یہ کہ حالت احرام میں جب حج یا عمرے کی نیت کر لیں تو اس صورت میں شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے، یعنی کہ آپ کسی طرح بھی شکار نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پر شکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہراؤ، اور نہ ادب والے مہینے، نہ حرم کو بیچی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے جانور، وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والے کہ مال اور عزت کو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کو دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر
نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہارا مسجد حرام سے روکا تھا۔ نیکیوں پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر ایک تو حالت احرام میں شکار نہ کرنے کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ مسجد حرام کے جانے والے جو ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ ان کے مال و اسباب کو نہ لوٹا جائے، اور حرمت کے جو مہینے ہیں 4 مہینے ہیں ان میں کسی طرح کا بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب حرام سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ جب احرام کھول لیں تو شکار کرنا جائز ہے، اگر یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اگر جو ان حدود کو پامال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کرتا ہے، لیکن اگر جو ان حدود کا نہیں مطلب ان کو سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور جو کوئی گلا گھٹنے سے مرے تو جو بغیر دھاری دار چیز کے یا اس طرح چوٹ لگنے سے مارا جائے، جو بلندی سے گر کر مرا ہو، جو کسی جانور کے سینگ لگنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندے کا شکار ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، تو وہ کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو حرام ہے کہ پان سے ڈال کر قسمیں معلوم کی کرو، اور گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے ہیں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو وہ بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہوں تو اس حال میں گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حلال جانور کس صورت میں حلال ہے، اور جو ہم کسی بھی آستانے پہ جا کر یا کسی جگہ جا کر ذبح کرتے ہیں اور وہ ہم کوئی نیاز دیتے ہیں، تو نیاز کی بھی کیسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر ہم حلال کس طریقے سے ہے، یعنی کہ کسی غیر اللہ کے آستانے پہ جا کر، یعنی کہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی لائق پرستش نہیں ہے، لائق کسی جگہ بھی کوئی لائق نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں جا کر کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ منت مانگی ہے، اور وہاں پر جا کے کہتے ہیں ہے تو اللہ کا نام لیا، تو اللہ کا نام پہ لے کے ہم ذبح کریں، لیکن آپ کی نیت تو یہ تھی کہ ہم فلاں جگہ پہ جا کر وہاں سے ہمیں ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرک کیا۔ اللہ کا نام تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اللہ کا نام لے کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، یہ میں نے اللہ کی راہ میں فلاں جگہ دیا، یا فلاں مسجد میں دیا، یا فلاں کسی درس میں دیا، اور اللہ کے نام پہ دیا۔ تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا، اس کی آپ کو باقاعدہ طور پہ سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں حرام ہیں وہ گوشت، خون، یعنی کہ سور کا گوشت، وہ جانور جنہیں ذبح ایک تو درباروں پہ کیا جائے، ایسے آستانوں پہ کیا جائے جہاں پر اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن نام لینے کی جگہ کو وجہ بندہ بناؤ۔ پھر اس کے علاوہ گلا گھوٹ کے مرنے والا یا بلندی سے گر کے مرنے والا جانور، اور اسی طرح کوئی سینگ لگ کے مر جاتا ہے، یعنی کہ یہ صورتیں، یہ ٹرمز بتا دی گئی ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں وہ جانور حلال نہیں رہے گا، یا جانور کوئی کھا کے چھوڑ جائے تو اس کو ذبح کر لیں، جو بقیہ رہ گیا اس کو ذبح کر لیں، تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے صورت میں کہ جب آپ کو کسی سفر میں ہو اور وہاں پر آپ کے پاس زیادہ راہ بھی ختم ہو جائے، اور کوئی وہاں پر آپ کے لیے کوئی سامان موجود نہ ہو کہیں، تو وہاں پر صرف ایسا اندیشہ ہو کہ وہاں پر حرام چیزیں ہی بک رہی ہیں یا موجود ہے، تو اگر اس نیت سے کھایا جائے کہ جان بچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت وہ ہے کہ آپ واقعی کھانا چاہتے ہیں تو وہ پھر حلال نہیں ہے۔
صرف جان بچانے کی صورت میں تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔ اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا؟ تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا۔ تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز کہ ایک جب شکاری جانور جو ہے اس کے تھرو بھی شکار حلال ہے، لیکن وہ جنہیں آپ نے خود ٹرینڈ کیا ہو، ٹھیک ہے، جس کی آپ نے، اور پھر جس وقت آپ اس کو شکار کے لیے چھوڑ رہے ہوں تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہوئے چھوڑا جائے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی اور اہل کتاب کو کھانا پاک امن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں تو ان کے پاک امن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم نے ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے۔ جو ایمان سے پھر غیر کافر ہو جائے تو اس پر ہر عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں تک دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تو تم اسے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو تو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، اس صورت میں بھی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا صحیح سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرح کی بھی تنگی کی جائے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز بھی کس صورت میں کہ آپ کو مکمل طہارت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان کا حصہ ہے۔ تو کون کون سی حالتیں ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّاقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاروں کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت تمہارے اعمال سے بہت باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم۔ یہ آیت ان کے لیے حوصلہ ہے جو کہ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ صبر اس لیے سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ جو عمل اچھے کرے گا، جو صبر کرے گا، تو ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ کو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دینا یا ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے دل میں بہت اجر پیدا فرما دیتا ہے، یا کفار کی تدبیروں سے مسلمانوں کو بچانا اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی معاملات جہاں پر اللہ تعالیٰ کی غیب سے آپ کو معجزات دکھائے بھی گئے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ صرف مسلمانوں کو باہمت رہنے کی ضرورت ہے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں
12 سردار قائم کیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا بھی حکم ہے، یعنی کہ ان کی بات کو ماننا اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اہم ترین فرض ہے۔ یہاں قرض حسن سے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی مراد ہے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف زکوٰۃ دینے پر قناعت نہ کیجیے بلکہ اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی آپ کو دینے چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ایک دانہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ اسے 100 گنا بڑھا دے گا۔ تو کتنا ہی خوب معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ تو ہم پہ فرض ہے کہ صاحب استطاعت لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں، لیکن جو اس کے علاوہ نفلی عبادت یعنی کہ صدقات بھی دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور اس کے دل سخت کر دیے، اور اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں تو انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کو کسی نہ کسی خیانت پر پاؤ گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان میں سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی۔ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دی، ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے تھے جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سے معاف فرما دیتے تھے۔ بے شک اللہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اور وہ ایک روشن کتاب ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں سیدھی راست دکھاتا ہے، وہ جو قرآن پر چلنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور جنہوں نے اللہ ہی مسیح بن مریم، تو تم فرما دو کہ اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمان اور زمین کا جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم نے اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر ایسا ہو تو پھر وہ تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا، بلکہ تم بھی اس کے مخلوق میں سے عالم عام یعنی کہ عام آدمی ہو، اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے درمیان سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رسول تشریف لائے، اور وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد بھی تم پر ہمارے احکامات ظاہر فرما رہے تھے، تاکہ تم پر نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے سنانے والا نہیں آیا۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تشریف لا چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم سارے جہانوں میں سب کو دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھر جاؤ،
تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس زمین پر ان کا نام لکھ دیا اور حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے اور نفل پڑھتے ہوئے داخل ہو، تو پھر بھی انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا. قوم نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو سب بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے. تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. پھر قوم نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم نے وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک کہ وہاں ہیں تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. یعنی کہ نافرمانی کی حدیں پار کر دی اور کہا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن سے جو بڑے لوگ ہیں اور ان سے ہمیں لڑنا پڑے گا، تو پہلے آپ اور آپ کا رب لڑ لیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے. موسیٰ نے ایک عرض کی اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، تو ہماری اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک افسردہ نہ ہو، اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ. جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسری کی طرف قبول نہ کی گئی. تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اللہ نے ان سے یعنی کہ قربانی کا کہا گیا تھا. قربانی کا مقصد نیت کا جج کرنا تھا کہ آپ کس نیت سے دیتے ہیں. آج بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ قربانی دیتے ہیں، لیکن ان کی نیت کیا ہے؟ کیا وہ دکھانے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے دے رہے ہیں، یا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ نیت انسان کی بہت میٹر کرتی ہے. بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھے گا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائے، تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے. اب یہاں پر صرف حابیل اور قابیل میں جو قتل کا معاملہ ہوا، یعنی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ صرف حسد اور بغض کی وجہ، یعنی کہ اسے ظاہر ہوا کہ جو قتل پہلا زمین پر ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا، بغض کی وجہ سے ہوا تھا. تو اس کے بعد جب اس نے قتل کر دیا تو قابیل پریشان ہوا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب میں اس کی لاش کا کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ آگے رہنمائی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں نے اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا جو اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا. تو وہ چھپانے والوں میں سے ہو گیا. اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا. اور بے شک اس کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے. بے شک ان سے بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے، یعنی کہ مخالف سمت سے کاٹا جائے، یا ملک کی سرزمین سے جلاوطن کر کے دور کر دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس امید پر تم فلاح پا جاؤ گے. یعنی کہ اس کا مطلب اس آیت کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ فرض نماز یا نفلی ہو، اس کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا ہم قرب حاصل کریں. وسیلے سے مراد یہی ہے کہ نماز ہی وہ واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو وسیلہ بنا لیا، یہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے اعمال تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ یعنی کہ نماز، اور نماز ہی وہ واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے بخشش مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ہماری سفارش نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی سفارش، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کر سکتے ہیں جن کے عمل اتنے اس قابل ہوں گے، لیکن اپنی امت کی سفارش بھی وہی کریں گے جن کے اعمال اس حساب سے ہوں گے. تو وسیلہ جو ہے وہ نماز ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے. بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور اس کے لیے میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کافروں کے پاس چاہے وہ جتنا بڑا مال ہو، جیسے بل گیٹس، یعنی کہ کوئی بھی نامور شخصیت ہو اور اس کے پاس بلینئرز کے حساب سے، بلینز کے حساب سے مال ہو اور وہ سب سے زیادہ دنیا میں پاور رکھتا ہو، لیکن اس کی یہ پاور صرف دنیا تک ہی ہے. اس کے بعد اسے اس کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں ہی داخل کیا جائے گا. کوئی بھی چیز اس کو بچا نہیں سکتی ہے. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے ان کے ہاتھ کاٹ دو اور اللہ غالب حکمت والا، یعنی کہ چور کی سزا بیان کی گئی ہے. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرما دے تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے رسول، جو کفر میں دوڑتے جاتے ہیں ان سے تمہیں غمگین نہ کریں، یعنی کہ کفر میں آگے بڑھنے والے آپ کو غمگین نہ کریں. یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں. اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں اور ان دوسروں لوگوں کو بھی خوب سنتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے. یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں. یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا اور جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اے مخاطب، تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں پاک کرنے کا اللہ ارادہ نہیں فرما رہا، یعنی کہ ان کو اللہ نہیں چاہتا کہ یہ پاک ہوں اور اللہ نے ان کے بے ایمانی کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے ارادہ تو نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یعنی کہ جن پر اللہ تعالیٰ غضب کرے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے. بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں. اگر یہ تمہارے حضور حاضر بھی ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں آپ کو اختیار ہے. اور اگر ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائے حالانکہ ان کے پاس تو رات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں. بے شک ہم نے تو رات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے.
فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودی کو اسی کے مطابق حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں نے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، میری آیات کے بدلے تھوڑی سی ذلیل قیمت نہ لو، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے۔ تمام زخموں کا قصاص ہوگا، جو دل کی خوشی سے خود کی قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ نے نازل کیا تو وہ لوگ ہمیشہ بہت ظالم ہیں۔ ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، تو رات کی تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس کے پہلے موجودہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر ایک اور بات واضح ہوگی کہ تورات اور انجیل، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور اس سے پہلے تورات آ چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو انجیل جو تھی وہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک پہلے تمام جتنے صحیفے گزر چکے ہیں، جتنی کتابیں گزر چکی ہیں، ان سب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ تمام کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے لوگوں پر نازل فرمایا۔ اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتابیں اور ان پر اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں سے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والوں اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنا دیا ہے، یعنی کہ پہلی بھی شریعتیں جو تھی وہ دین اسلام پر ہی تھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں سے تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بنا دے گا وہ بات جس میں تمہیں جھگڑا کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ تمام شریعتیں اللہ کی طرف ہیں، اور سب کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنی نیکی میں اور کون ایمان میں کس امت میں سب سے آگے بڑھتا ہے۔ اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان ان کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور ان سے بچتے رہو، اور کہیں وہ تمہیں اس کے بعد احکام سے ہٹا نہ دے جو لوگ اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ تم میں سے جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو انہیں میں سے ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا ہے، اگر وہ ان سے دوستی رکھے تو سمجھ لے کہ وہ بھی انہیں میں سے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تو انہیں دیکھو کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی پیروی کرے گا اور اس ڈر سے کرے گا کہ کہیں یہ ناراض ہو جائے یا ہمیں کوئی غضب کا شکار ہو جائے ان کی وجہ سے، یا کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے اور اس وجہ سے ان کی پیروی کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف نہیں کرنے والا، پھر بعد میں یہ پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں، یعنی کہ انہوں نے عہد لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال برباد ہوں گے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں،
مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک قوم کے بدلے دوسری قوم لے آئے۔ انما یولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہاری دوستی یعنی کہ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو تمہارے قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور جو اللہ کے سے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ کا گروہ غالب ہے، یعنی کہ جو مسلمانوں میں ہی دوستی رکھتے ہیں اور آپس میں اتحاد سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا اور کھیل بنایا، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی کہ منافقین اور کافروں کو، اور ایمان رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ منع کیا جا رہا ہے منافقین کی دوستی سے اور کفار کی دوستی سے۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ ان کی ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہارے طرف یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی کہ فسق بہت بڑا گناہ ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجہ رکھتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کی حالتیں بندر اور سور میں ہو گئی، جیسے سبت والے، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے رستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں، یعنی کہ ان کی نیتوں سے اللہ واقف ہے۔ اور تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کی کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہے۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں کر منع نہیں کرتے، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ان کی بڑے جو درویش ہے اور علماء ہیں وہی ان کو رستہ دکھا رہے ہیں نا، اور وہی، کیونکہ اصل گمراہی کا شکار ہی ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہ آیات کے بدلے یا دین کے بدلے معاملات کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں اپنے طریقے سے منمانی کے طور پر ان کے معنی چینج کر دیتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، جسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا۔ ہم نے قیامت تک ان میں سے دشمنی اور بغض ڈال دیا، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ واللہ یحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں اس کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں سے ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں سے ایک بہت ہی برے کام کرنے والا ہے، یعنی کہ دو گروہ جو جنتی اور دوزخی۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں،
اور آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا تو اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا، اس میں کوتاہی نہیں۔ تم فرما دو اے کتابوں، جب تک تم تورات اور انجیل جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اے حبیب، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کی میں اضافے کا سبب ہے، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور عیسائی، اور ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے عمل اچھے کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک کو شہید کرتے ہوئے رہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح تو یہ کہتا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس بات سے باز نہ آئے تو جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کفر کر رہے ہیں تو ان کو ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ کیوں اللہ کی عبادت میں بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح بن مریم کو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں صدیقہ یعنی کہ سچی، بہت سچی ہیں وہ، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، بہت ہی سچی ہیں وہ دونوں، کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم نے ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کو کیسے چلتے پھرتے ہیں۔ تم فرما دو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارا نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل فضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ تو فرما دو اے کتاب والو اپنے دین میں نہ لغو یعنی کہ زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے ایک تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی اور وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے وہ دوستی کرتے ہیں تو ان کے جانوں سے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی اور ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناؤ،
بے شک ان میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں. یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں سے دوستی جو ہے وہ حرام ہے. ضرور تم مسلمانوں کو سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں. اس لیے ہیں کہ ان میں سے علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے. اب یہاں پر دیکھیں کہ مسلمانوں کی دوستی کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں اور کافروں سے دوستی منع کی گئی ہے. لیکن آج ہماری جو دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مسلمان کی دوستی ہی امریکہ کے ساتھ ہے اور دوسری کنٹریز کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کی مشکلات کا سبب بھی اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہمارا چھٹا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں میرے والد محترم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.